ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام مشفق و مربی مخدوم گرامی امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، میرے بہت ہی محسن استاذ بلکہ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی، اس اجلاس کے داعی اور محرک ہمارے دو مخلص بھائی حضرت مولانا یحییٰ قاسمی صاحب اور حضرت مولانا محمد یوسف ملی صاحب، اور اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، تھوڑے سے وقت میں تین اہم اور ضروری باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے توفیق اور مدد مانگتا ہوں کہ مجھے صحیح باتیں کہنے کی اور ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مصنف گزرے ہیں، رہنے والے دہلی کے تھے، جب ملک تقسیم ہوا تو پاکستان چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا نام ملا محمد واحدی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی ادبی علمی اور فکری کتاب، میرے زمانے کی دلی۔ اس میں انہوں نے دہلی کے واقعات، وہاں بسنے والے لوگ، وہاں ہونے والی سرگرمیاں تفصیل سے لکھی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی کی روشنی میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ دہلی کی جامع مسجد، جو مشہور جامع مسجد ہے، تاریخی جامع مسجد ہے، اس کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے والے، خیرات مانگنے والے بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی یہ سلسلہ ہے کہ مانگنے والے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں اور آنے جانے والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مانگنے والوں کو دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔
اسلام کی بنیادی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ سے مانگو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جو اللہ کے در سے لینا سیکھ لیتا ہے دوسروں کے دروں کی محتاجی سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر کے لے کر جا رہے تھے۔ وہ کم عمر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کرتے کرتے ان کو نصیحت فرمائی، تربیت کا ایک انداز تھا۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس سے فرما رہے ہیں، یا غلام، اے بچے، اللہ کی عبادت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر، اللہ کی بندگی کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور پھر ارشاد ہوا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا صرف اللہ سے مانگنا، اور جب مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور یاد رکھ، اگر پوری دنیا کے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ تجھ کو کوئی نفع پہنچائیں، کوئی بھلائی پہنچائیں، تو یاد رکھ کہ پوری کائنات مل کر تجھ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ اللہ نے وہ نفع تیرے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ اور اگر پوری کائنات جمع ہو جائے اور وہ یہ چاہے کہ تجھ کو کوئی نقصان پہنچائے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی الا وقد کتبہ اللہ علیک، مگر یہ کہ اللہ نے وہ نقصان تیری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اور تمام تر اختیار اور اقتدار اسی کے دست قدرت میں ہے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے طلب کریں۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اللہ سے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے مانگا جائے، اللہ نوازش کے اور بخشش کے اور مغفرت کے اور نعمت کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ارشاد ہوا کہ اگر آبادیوں اور بستیوں میں رہنے والے ایمان لائیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اللہ کے آگے عاجزی کریں، جھک جائیں، پاکیزگی کا طریقہ اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو اسلام نے ایک طرف یہ سکھایا کہ اللہ سے مانگا جائے، بغیر ضرورت کے کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اور اگر ضرورت ہے اور کوئی مانگ رہا ہے تو انسان اس کو عطا کرے، اس کو دے۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہمارے مال میں حق ہے، غریب کا، مانگنے والے کا، محروم کا، دکھی انسان کا، یتیم کا، بیوہ کا، فقیر کا، سب کا حق ہے ہمارے مال میں۔ جو ہمیں ملا ہے وہ ہماری محنت کے اور علم کے نتیجے میں نہیں ملا ہے، اللہ کے دینے سے ہم کو ملا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا، جب اس کا انتقال ہونے لگا اور اپنے وطن سے بہت دور انتقال ہو رہا ہے اور آدھی دنیا کا فاتح ہے، تو اس نے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا آپ ایسی وصیت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ سکندر اعظم جو آدھی دنیا کا فاتح ہے وہ بھی دنیا سے اسی طرح خالی ہاتھ جا رہا ہے جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔
تو جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں لوگوں کا حق ہے، تو مانگنے والے کو دیا جائے۔ جامع مسجد کی دہلی کی سیڑھیوں پر لوگ بھیک مانگتے تھے، پہلے بھی آج بھی۔ ملا واحدی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عجیب واقعہ ہوا کہ ایک انگریزوں کے دور میں آزادی سے پہلے یورپ سے ایک انگریز سیاح گھومنے پھرنے والا آیا اور جامع مسجد بھی دیکھنے کے لیے وہ آیا، اس لیے کہ ایک تاریخی جگہ ہے۔ اور جب وہ جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور فقیروں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے تو اس نے لوگوں کو خیرات دی اور اپنا بٹوا جو اس کا پاکٹ تھا وہ جیب میں واپس ڈالنے لگا تو غلطی سے وہ گر گیا اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ مسجد دیکھ کر گھوم پھر کر واپس چلا گیا، اپنے ہوٹل پر ٹھہرا۔ اب کسی ضرورت سے جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ پاکٹ گر چکا ہے اور اس میں کچھ کاغذات بھی ضروری، ایک بڑی رقم بھی۔ بہت پریشان ہوا، خیال آیا کہ شاید میں نے جب فقیروں کو بھیک دی تھی تو وہاں میرا پاکٹ گر گیا ہے، وہاں چل کے تلاش کروں۔ آیا، پریشان ہو کر ڈھونڈ رہا تھا، دیر گزر گئی، وہ بٹوا وہ پاکٹ ملا نہیں۔ مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا کہ ایک بوڑھا مسلمان فقیر کہیں سے نکل کر آیا، ان کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا پاکٹ گم ہو گیا، اس میں رقم بھی تھی اور اس میں کاغذات بھی تھے۔ تو اس بوڑھے مفلس غریب مانگنے والے بھکاری نے اپنی پھٹی ہوئی چادر میں سے اس کا بٹوا نکالا اور کہا یہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ اس نے واپس کر دیا اور جب اس نے کھول کر دیکھا اس انگریز نے تو اس میں پوری رقم موجود، بہت خوش ہوا اس امانت داری پر اور اس نے کچھ رقم اس بھکاری کو، اس غریب مسلمان کو دینا چاہا۔ تو اس غریب بوڑھے بھکاری نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو میں پورا بٹوا رکھ لیتا، اس میں اتنی رقم تھی، واپس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے انعام کا لالچ نہیں۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ پھر تم واپس کیوں کر رہے ہو؟ اس شخص نے، اس غریب مسلمان نے، مانگنے والے نے جو بات کہی تھی وہی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اس شخص نے، اس فقیر نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مانگنے والا ہوں، بڑھاپے کی عمر آ گئی اور جب یہ پاکٹ مجھ کو ملا تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں اس کو رکھ لوں، میری اور میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لیکن اچانک مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ تمہاری جیب سے گرا ہے، آج میں اس کو چھپا لوں گا، دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن آئے گا جب ہم سب آخرت میں پیش کیے جائیں گے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پیغمبر وہ بھی ہوں گے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے سامنے تم فریاد لے کر چلے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک شخص نے میرا بٹوا چرا لیا تھا، آج انصاف دلا دیجئے، تو قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا کو شرمندگی ہوگی اور ان کا سر جھک جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آقا کو تکلیف پہنچے، اسی لیے یہ بٹوا بھی واپس ہے اور انعام کی رقم بھی تم کو واپس ہے۔ ملا واحدی نے لکھا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ غریب مسلمان بھکاری رو پڑا اور اسی وجہ سے میں یہ واقعہ لکھ رہا ہوں اس کتاب میں کہ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا کبھی ہم بھی تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے اور وہاں کسی نہ کسی موڑ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، ہمارے اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، ایک ایک چیز ظاہر کر دی جائے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
جو کچھ آج کر رہے ہو قیامت کے دن حاضر پاؤ گے۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں کہتا مگر ایک مضبوط لکھنے والا مقرر ہے جو اس کے ہونٹ کے اشاروں تک کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، محفوظ کی جا رہی ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین مقرر ہیں، محفوظ کرنے والے فرشتے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ذرے کے برابر بھی کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، رائی کے دانے کے برابر بھلائی ہے وہ بھی قیامت کے دن موجود، رائی کے دانے کے برابر برائی ہے وہ بھی قیامت کے دن موجود۔ یوم تجد کل نفس ما عملت حاضرہ، ہر انسان جو کر رہا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا۔ یہاں تک کہا گیا کہ انسان جب ایک ایک چیز لکھی ہوئی دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورہ کہف میں 15ویں پارے میں ہے۔ انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے، ان کے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر تو کوئی گناہ کرے گا چٹان میں چھپ کر کرے گا، زمین آسمان میں کہیں مخفی رہ کر پوشیدہ رہ کر کرے گا، کسی کھو میں جا کر کرے گا، کہیں جا کر کوئی گناہ کرے گا، یأتی بہا اللہ، اللہ قیامت کے دن اس گناہ کو حاضر کر دے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ سے چھپی رہ جائے۔ لا تخفى علیہ خافیہ، پوشیدہ چیز بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی چیز بھی اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے۔ يعلم مساقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، ایک عرابی نے حضرت کی موجودگی میں دعا مانگی اور اس میں یہ الفاظ کہے جس پر حضرت بہت خوش ہوئے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعلم مساقیل الجبال، اللہ پہاڑوں کا وزن تو جانتا ہے، دریا اور سمندروں میں پانی کتنی مقدار میں ہے تو جانتا ہے، بارش کے قطرات کا تجھ کو علم ہے، اور جتنی چیزوں پر دن کا اجالا آتا ہے وہ سب تو جانتا ہے، رات کی اندھیری جن چیزوں پر آتی ہے ان تمام چیزوں کا علم تجھ کو ہے، پہاڑ کی تہوں میں کیا ہے اللہ تو جانتا ہے، دریا اور سمندروں کی گہرائیوں میں اندھیریوں میں کیا ہے تو جانتا ہے، اور کوئی آسمان دوسرے آسمان کو تیری نگاہ سے چھپا نہیں سکتا، اور ایک زمین دوسری زمین کو تیری نگاہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کا علم ہے، تو ہر چیز قیامت کے دن موجود ہوگی اور اعمال کھول دیے جائیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی ہوگا۔ ہم کیا کہیں گے؟ اقبال نے اسی کو محسوس کیا تھا تو فرمایا تھا، گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ضروری ہو تو اتنا کرم کرنا کہ ہمارے آقا کی نگاہ سے چھپا کر حساب لینا، چھپا کر حساب لینا۔ کیا جواب دیں گے؟ صحیح حدیث میں مسلم میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر اپنی امت کے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے۔ اتنے میں ایک جماعت آئے گی جو آپ کی امت کی ہوگی، اور فرشتے اس جماعت کو پیچھے ہٹانے لگیں گے اور ان کو دھتکاریں گے اور ان کو بھگائیں گے۔ تو حضرت فرمائیں گے کہ یہ بھی میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، آنے دو۔
تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یہ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کے حقدار نہیں ہیں، لا تدری ما احدثوا بعد ذلك، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے گناہ کے کام کیے، آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیسی بدعتیں ایجاد کر لی، کیسے غلط راستے اپنا لیے، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن کو ہم یاد کریں اور اس بات کا احساس کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوگا ہم کیا کہہ سکیں گے؟ آج ہماری نگاہوں کا دیکھنا اچھا نہیں، ہمارے کانوں کا سننا اچھا نہیں، ہماری زبانوں کے بول اچھے نہیں، میٹھے بول بولنا ہم نے چھوڑ دیا، بدگمانی کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، نیتوں پر حملہ کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، علماء کے بارے میں ہماری زبانیں دراز ہو گئی، خدمت کرنے والے، راتوں کی تنہائیوں میں رونے والے، دن کے اجالے میں محنت کرنے والے، اپنا خون پسینہ اللہ کے دین کے لیے بہانے والے، قسم پاک پروردگار کی جن کی اللہ کی نگاہ میں بڑی عزت اور اونچی شان ہے، ایسے لوگ بھی ہماری زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، ہماری زبان کے شر سے محفوظ نہیں، ان کے دل ہم دکھا رہے ہیں۔ امام، مؤذن، مدرسے کے مدرس، خدمت کرنے والے، وعظ کرنے والے، دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، ذرا ہم نے کچھ دین کا کام کرنا شروع کر دیا تو اب سمجھتے ہیں کہ ہم سے افضل اور بہتر کوئی نہیں، اور سارے علماء غلط، سارے مدرسے غلط، سارے مکتب غلط، ساری دینی تحریکات غلط، صرف ہم دین کی خدمت کرنے والے۔ یہ مزاج خطرناک علامت ہے، اور یہ مزاج اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری دینداری ہمارے نفس کی غذا بن رہی ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے فقہاء نے لکھا ہے، من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفقہ الاکبر میں آپ دیکھیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم دین سے عذر شرعی کے بغیر بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اندیشہ ہے کہ وہ کافر مرے گا، کفر پر موت آئے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ملفوظات میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم دین کو تکلیف پہنچاتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جس کو یقین نہ آئے وہ قبر کھول کر دیکھ لے۔ ہمارا کیا سلوک ہے علماء کے ساتھ، خدام دین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ؟ غور کیجیے، اور پھر ان تمام خامیوں اور غلطیوں کے پس منظر میں اس بات کو محسوس کیجیے کہ اگر یہ غلطیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، سنتوں سے دوری ہے، بدعات میں ہم مبتلا ہیں، تو قیامت کے دن ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جواب دہی کریں گے، کیسے ان کا آمنا سامنا کر پائیں گے؟ یہ ایک فکر کی بات ہے، اور اتنے ہی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم میں سے ایک ایک شخص تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کرے کہ ہم کیا اس حالت میں ہیں کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، اور اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ابھی ذہن میں ڈال دی کہ علماء کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، مدارس کی قدر کی جائے۔ آج کا یہ جلسہ بھی ایک کارگزار فعال دینی مدرسے کے زیر انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ انہی کا لگایا ہوا یہ پودا ہے جو آہستہ آہستہ پھلدار درخت بنتا جا رہا ہے، اور الحمدللہ کہ اس کا فیض عام ہو رہا ہے، اور اب بخاری شریف تک کی تعلیم شروع ہو گئی، اور ختم بخاری شریف کا اجلاس بھی پچھلے سال ہوا، اور اس سال بھی افتتاح بخاری کا ایک سلسلہ شروع سال میں ہوا، اور اب تدریس شروع ہے، اور بچے طلباء استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب شفاء اللہ کی نگرانی میں ختم بخاری شریف کا اجلاس ہوا، اور آج
کتنی بڑی خوش قسمتی ہے آپ سب کی، اس پورے علاقے کے مسلمانوں کی، آپ تمام بھائیوں کی، کہ عظیم المرتبت شخصیت، عظیم شیخ طریقت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک بہت ہی اونچا مقام رکھنے والی ہستی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، اور آپ اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے اقارب اور رشتہ داروں کی محبت میں حضرت اتنا لمبا سفر کر کے اس چھوٹی سی جگہ تشریف لائے تاکہ پرانے تعلقات تازہ رہیں اور حضرت مولانا یوسف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو سکون پہنچے۔ آپ سب خوش قسمت ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی یہ چیز باعث برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم عالم ربانی اور شیخ طریقت ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ معہد نعمانی کہ آپ بھرپور مدد کریں، تعاون کریں، مدرسے سے محبت رکھیں، علماء سے محبت رکھیں۔ علماء سے محبت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ کتابوں میں نے پڑھا، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے محلے میں، ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، حضرت زندہ ہیں اور اس کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اور کوئی بہت دیندار آدمی نہیں تھا، جب وقت ملتا تھا نماز پڑھ لیتا تھا، نہیں موقع ہے، مشغولیت ہے، نماز چھوٹ گئی، کچھ بہت زہد و تقوی کی زندگی نہیں، انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، اللہ کے ہاں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری مغفرت کر دی گئی الحمدللہ۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کیسے مغفرت ہوئی، کس عمل پر ہوئی؟ تو کہنے لگا کہ عجیب بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یاد کر فلاں دن تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور لوٹے سے وضو کر رہا تھا، اور آدھا وضو تیرا ہو چکا تھا، اتنے میں تیری نظر پڑی کہ تھوڑے فاصلے امام احمد ابن حنبل وضو فرما رہے ہیں، تو تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، نیک انسان ہیں، میں گنہگار ہوں، اور اعضائے وضو سے، وضو کے پانی کے ساتھ گناہ بھی ٹپکتے ہیں، تو میرے گناہ ان کے سامنے سے بہہ رہے ہیں، یہ عالم دین کی بے عزتی ہے۔ تو آدھے ہی وضو میں تو اٹھ گیا، لوٹا لے کر حضرت امام احمد ابن حنبل کے آگے دوسری طرف جا کر تو نے وضو پورا کیا، عالم دین کا تو نے احترام کیا تھا، آج اسی کے صلے میں میں نے تیری مغفرت کر دی، معاف کر دی۔ اس لیے علماء سے محبت کریں، مدرسوں کی قدر کریں۔ یاد رکھنا، مدرسوں سے زیادہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، دین کی حفاظت اور باطل تحریکات کے مقابلے اور غلط قسم کی چیزوں کے مقابلے اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے اور جائز اور ناجائز میں ایک دیوار کھڑی کرنے کا اتنا منظم نظام مدارس کے علاوہ کہیں نہیں۔ کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی شعبہ وہ خدمت انجام نہیں دے سکتا جو مدارس انجام دے رہے ہیں، انجام دیتے آئے ہیں۔ اس لیے مدارس کی قدر و قیمت دل میں بٹھائیے، علماء کو اپنے سر کا تاج بنائیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آج ہم سب خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ معہد نعمانی کے زیر انتظام اس جلسے میں ہیں، اور اتنے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، بالخصوص حضرت صدر محترم یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائیں، لیکن ہمیں آج کمی محسوس ہوتی ہے اس شخصیت کی جنہوں نے ایک طویل عرصے تک دین کی خدمت انجام دی۔ میری مراد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آج وہ ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے اپنے مرشد کے آمد پر، اور ان کا دل کتنا مسرور ہوتا، اور ان کی خوشی اور ان کی مسرت دیکھنے والی ہوتی۔ جن نگاہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس قدر علماء کا احترام ان کے دل میں تھا، اور اپنے مرشد سے کیسی والہانہ محبت، کیسا عقیدت کا تعلق تھا۔ اللہ اکبر! آج وہ نہیں ہیں، ان کی یادیں ہیں اور ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کی بندہ بشر ہونے کے حیثیت سے جو غلطیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آج ان کی قبر میں ان کو خوش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔